السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ 19ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس میں 3 صورتوں کا ذکر ہے، 3 صورتیں آتی ہیں۔ سورہ فرقان کا بقیہ حصہ ہے، سورہ شعراء ہے اور سورہ نمل ہے۔ سورہ فرقان میں 4 احکام اللہ کے نازل کیے گئے ہیں، یعنی 4 احکام جو چیز ذکر کی گئی ہے اس حصے میں۔ اس میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے، مجرموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم اس دن جو ہے وہ اپنے آپ کو کوسیں گے اور فرشتوں کو دیکھ کر حیران ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ یہ ہمارے لیے کیا ہے، اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اس کے سبب جو وہ عمل کرتے تھے اس کی وجہ سے طرح طرح کے عذابوں کا ذکر ہے۔ اس وقت ان کا پچھتانا، رونا، گڑ گڑانا، پریشان ہونا، آنسو بہانا، معافی مانگنا کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح اللہ جنتیوں کا ذکر کرتے ہیں، جو وہ اعمال کرتے رہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں آرام، سکون اور نعمتوں والی جنت دے گا جو ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ پھر آگے دوسرا احکام توحید کے احکام نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ذکر کر کے پوچھا ہے کہ بتاؤ اس کو کس نے بنایا ہے؟ اس کے خالق اللہ ہی ہے۔ آسمان ہے، زمین ہے، یہ پہاڑ ہیں، یہ جو کچھ دنیا میں ہے، یہ ہر چیز کو ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، جس میں سمندر بھی ہیں، سمندر پر چلنے والی کشتیاں بھی ہیں، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کافی چیزوں کو ذکر کر کے پوچھا ہے کہ ان سب چیزوں کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر رسالت کا کچھ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی، ہم نے آپ کو بشیر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، یعنی خوشخبری، جنت کی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، تاکہ لوگ ایمان لے آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانیں، اللہ کی بات کو بھی مانیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے بندوں کا ذکر کیا، عباد الرحمن جن کو کہا گیا ہے، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عباد الرحمن، یہ جو اللہ کے بندے ہیں، یہ جب زمین میں چلتے ہیں، یمشون فی الارض، جب یہ زمین میں چلتے ہیں تو یہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری چیز، جب یہ جاہلوں سے ملتے ہیں، قالوا سلاما، یہ ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کے حال پر چھوڑ کے چل پڑتے ہیں، چاہے جاہل ان کے گلے کیوں نہ پڑے۔ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا جہنم سے۔ یہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، نہ ہی یہ جو ہے وہ بہت تنگ مطلب یعنی بخیلی، تنگ دستی، یعنی یہ اس طرح بھی نہیں کرتے، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ شرک سے اجتناب کرتے ہیں، شرک سے بچنے والے ہوتے جو اللہ کے بندے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے۔ زنا سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ جھوٹ نہیں بولتے، جو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں عباد الرحمن، ان کی یہ علامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، بری مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، بری مجلسوں سے بچتے ہیں۔ سب سے بہترین مجلس وہ ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی ذکر کی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ ہماری بیوی اور بچوں کو نیک بنا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ ان کی صفات ہیں، جو بندہ ان صفات کو پورا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ محل ہے، اعلیٰ جگہ ہے۔ پھر شروع ہوتی ہے سورہ شعراء، اور اس میں 7 انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو ہم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، بار ذکر کیا گیا ہے، یہاں پر بھی ذکر کیا گیا ہے، میں مختصراً عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جا، تو فرعون، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں نے ان کا بندہ مارا ہے،
مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کروا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو اور تو جا۔ حضرت موسیٰ گئے، اس کے ساتھ مکالمہ ہوا، بحث ہوئی، پھر جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، مقابلہ کروایا گیا، اور پھر اس مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیتے۔ جادوگروں کا ایمان لانا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں، جادوگروں کو دھمکیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے لے کے بنی اسرائیل کو نکلنا اور دریاؤں کو پار کرنا، رستے بننا، اور فرعون کا ڈوب جانا، یہ سارا یہاں پر بھی اسی طرح ذکر ہے جس طرح ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، میری قوم تم کیوں نہیں سمجھتے، تم اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو بیماری ہو تو وہ شفا دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے وہ شفا دیتا ہے، جب بھی کوئی پریشان ہوتا ہے وہ دور کرتا ہے۔ مطلب ہر طریقے سے انہوں نے دعوت دی کہ ہر ایک کے سنتا ہے، تو تم ان کی مطلب کیوں نہیں کرتے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی دعوت کو نہیں مانا، بلکہ ان کے لیے جو ہے وہ آگ جلائی اور اس طرح بڑے معاملات کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا۔ پھر آگے حضرت نوح کا واقعہ ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، چند ایک لوگوں نے دعوت کو قبول کیا، باقی لوگوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، انہوں نے کشتی بنائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے باقی لوگوں کی جڑ کاٹ دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے کچھ ساتھی جو ایمان لے آئے تھے ان کو بچا لیا، باقی لوگوں کو ختم کر دیا۔ پھر اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ سمود کی طرف اللہ نے بھیجا، دعوت دی، انہوں نے دعوت کو جھٹلایا، ٹکرایا، بلکہ اونٹنی اللہ کی جو نشانی تھی اس کو بھی مار ڈالا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے، یہاں پر وہ بھی ذکر ہے کہ انہوں نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، سمجھایا کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ، جو تم بدفعلی کا عمل لڑکے لڑکوں کے ساتھ کرتے ہو، تو وہ باز نہ آئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شدید غصہ آیا اور اللہ نے ان کو الٹا کر کے زمین میں دھنسا دیا اور ان پر پتھروں کی بارش کی، اور حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ حضرت شعیب کا واقعہ بھی آتا ہے یہاں پر، جب وہ مدین میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو جو ہے وہ بیماری تھی، ماپ تول میں کمی کی، حضرت شعیب نے ان کو دعوت دی لیکن انہوں نے نہیں مانی، تو جس کی وجہ سے ان پر بھی عذاب آیا۔ پھر قرآن کی حقانیت کو اللہ تعالیٰ آخر میں بیان کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا ہے، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا ہے، جس میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے، خوشخبریاں دی گئی ہیں، سمجھایا گیا ہے، اور یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو شعراء تھے، شاعر تھے، ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی بیان کی ہے کہ یہ میرے نبی شاعر نہیں تھے، بلکہ جو شعراء ان کو آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ وادی وادی میں کس طرح دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ قرآن جو ہے وہ سچی کتاب ہے، نہ کہ میرے نبی شعراء میں سے ہیں۔ سورہ نمل ہے، شروع ہوتی ہے، اس میں شروع میں قرآن پاک کی عظمت پر کچھ آیات ذکر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد 5 انبیاء کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ پیچھے ہم حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ تفصیلاً پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے جو کہ زیادہ اہم ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ واقعہ نمل اس میں ہے، یعنی چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو کچھ چیونٹیاں اکٹھی تھیں، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو جب دیکھا تو ان میں سے ایک چیونٹی نے کہا کہ سب اپنی وادیوں میں چھپ جاؤ، اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں کچل جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حضرت سلیمان کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ سب کی آوازوں کو جو ہے وہ بولیوں کو سمجھ لیتے تھے، چیونٹیوں کی بولی انہوں نے سمجھ لی اور مسکرائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکمت دی ہے۔ پھر واقعہ ہدہد، جب انہوں نے اپنے سارے وہ فوج کا
دیکھا کہ کون کون حاضر ہے کون کون نہیں حاضر، تو ایک ہدہد نہیں حاضر تھی۔ انہوں نے پوچھا، کہا کہ جب واپس آئے گی تو میں اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد جب واپس آئی اس نے کہا جی میری بات سن لیں، میں نے ایک ایسا قوم دیکھی ہے جس کی ملکہ اور وہ قوم جو ہے وہ سورج چاند کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو خط لکھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم جو ہے وہ میں اللہ کے نام سے تمہیں لکھ رہا ہوں، تابع ہو کے میرے سامنے آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنی فوج اور بڑوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ ملکہ نے کہا کہ جب کوئی بادشاہ کسی قوم کی طرف آتا ہے لشکر لے کر تو وہ عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور وہ رہنے والوں کو بے گھر کر دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں بات مان لینی چاہیے۔ تحفے بھیج کے دیکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو تحفے بھیجے گئے، حضرت سلیمان نے واپس کر دیا، کہا مجھے اس تحفے کی ضرورت نہیں ہے، تم لشکر کا انتظار کرو، اب لشکر تم پر چڑھ دوڑے گا، جس کی وجہ سے ملکہ نے بات مان لی اور وہ آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر حضرت سلیمان نے ذکر کیا کہ کون ہے جو اس کا تخت لے کر آئے گا، اور جنوں میں سے ایک جن نے کہا کہ میں تخت لے کر آؤں گا، اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت پہنچ چکا ہوگا، بلکہ آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے تخت پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کتاب والا تھا، انسان تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا آپ کے آنکھ چپکنے سے پہلے جو ہے وہ تخت ادھر آ چکا ہوگا اور آ گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت کی جو ہے وہ مثال بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کتنا علم دیا ہے، کتنی حکمت دی ہے۔ جب وہ ملکہ آئی سبا، اس نے دیکھا اور وہ حیران رہ گئی اور اس نے توحید کو قبول کر لیا اور شرک سے معافی مانگ لی اللہ سے۔ تو یہ واقعہ یہاں تک ذکر ہے۔